ابو لہب کا انجام۔ روایات میں آیا ہے کہ جنگ بدر کی سخت شکست کے بعد ابو لہب جو خود جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا ابو سفیان کے پاس آیا اور اس سے جنگ کی داستان سنی۔ ابو سفیان نے اپنے لشکر کی شکست کی داستان اسے سنائی۔ اس نے کہا، ہم نے اس جنگ میں آسمان و زمین کے درمیان ایسے سوار دیکھے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے ایک غلام ابو رافع نے کہا، میں وہاں بیٹھا تھا، میں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا وہ آسمانی فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب بھڑک اٹھا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور مجھے بری طرح سے پیٹنے لگا۔ وہاں حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کی بیوی ام الفضل موجود تھیں۔ انہوں نے ایک چھڑی اٹھائی اور ابو لہب کے سر پر دے ماری اور کہا، کیا تو نے اس کمزور کو اکیلا سمجھ رکھا ہے؟ ابو لہب کا سر پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ 7 دن کے بعد اس کے بدن میں بدبو پیدا ہو گئی اور اس کی جلد میں طاعون کی شکل کے دانے نکل آئے اور وہ اس بیماری سے واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بدن سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ وہ اسے مکہ سے باہر لے گئے اور دور سے اس پر پانی ڈالا اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھر پھینکے یہاں تک کہ اس کا بدن پتھروں اور مٹی میں دب گیا۔ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد 9۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعدائہم اجمعین۔ مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت۔